السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم اسلام چینل کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو ہمیشہ کی طرح روزانہ کی طرح پیار بھرا محبت بھرا سلام و پیغام کہ ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں۔ آج ہم اس چینل کے واسطہ سے حاضرین، سامعین، ناظرین تک جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے عشق زلیخا۔ حضرت زلیخا کے بارے میں قرآن مقدس میں بھی تصریح موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جو اس نے عشق کیا، جو محبت کی، اللہ جل شانہ نے اس محبت کا قرآن مقدس میں تذکرہ کر دیا ہے کہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی، شہزادی ہونے کی باوجود، بادشاہ زادی ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اس نے گھر کی ہر چیز کا نام یوسف کے ساتھ رکھ دیا۔ ہر چیز بنام یوسف کے عنوان سے مشہور و معروف ہو گئی، حتیٰ کہ زلیخا کے جو زیورات تھے، جواہرات تھے، ان کا بوجھ تقریباً 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ اتنے بڑے زیور تھے اور قیمتی زیور تھے، 70 اونٹ اس کے زیور اور جواہرات اٹھاتے تھے۔ تو جو آدمی زلیخا کو آ کر یوسف علیہ السلام کا بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں دیکھا گیا ہے، یوسف علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، تو وہ اپنا قیمتی ہار یوسف علیہ السلام کے نام پر لگا کر خوشخبری دینے والے کو، خبر دینے والے کو، یوسف علیہ السلام کے احوال بتانے والوں کو وہ اپنا ہار دے دیتی تھی یوسف علیہ السلام کے نام پر۔ اتنے اس نے اپنے زیورات تقسیم کیے، حتیٰ کہ سارے زیورات ختم ہو گئے۔ 70 اونٹ اس کے زیوروں کو اٹھاتے تھے، جواہرات اور ہیرے جواہرات کے اس کے زیور تھے، سونے کے زیور تھے۔ جس کو وہ ایک ہار دے دیتی وہ مالدار ہوتا تھا، مالدار بن جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے نام پر اس نے سب کچھ لوٹا دیا، حتیٰ کہ غربت میں آ گئی، خود فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئی، حال سے بے حال ہو گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اسے یوسف علیہ السلام بھی ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام مل گئے اور اس نے توبہ بھی کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے رب کو اس نے پہچان بھی لیا۔ جب یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہو گیا تو یوسف علیہ السلام اس کو خلوت میں بلاتے، لیکن وہ وعدہ کرتی، اگر دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کر دیتی، رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کر دیتی۔ اسی طرح کئی دن اس نے گزار دیے یوسف علیہ السلام کو۔ بالآخر اس نے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام، جب اللہ جل شانہ کی معرفت نہیں ہوئی تھی، صرف یوسف علیہ السلام کی معرفت کو میں جانتی تھی، اور یوسف علیہ السلام پر میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے، یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، مگر اس وقت اللہ جل شانہ کی معرفت نہیں تھی۔ اب مجھے اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی معرفت مجھے میسر ہو گئی ہے تو اب میں اس سے بدلنا نہیں چاہتی، بس مجھے صرف اللہ چاہیے۔ اللہ مجھے مل گئے ہیں، باقی کسی چیز کی اس دنیا میں مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، باقی سب ہوس بن گیا۔ بس اللہ ہی کی ملاقات بس ہو گئی، بس اللہ ہی چاہیے، اللہ ہی کی ذات کو چاہیے، اللہ ہی کی ذات کو ملنا چاہیے۔ صرف اللہ کا نام کافی ہے، بس اللہ، بس باقی ساری چیزیں ہوس میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اب مجھے وہ طلب نہیں رہی جو آپ چاہتے ہیں، اب مجھے وہ خواہش نہیں رہی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں نے اب دل اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو دے دیا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ جل شانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ زلیخا کے پیٹ سے 2 بیٹے عطا فرمائیں گے، اور ان دونوں بیٹوں کو اللہ نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو پھر زلیخا نے یہ خلوت قبول کی، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔
اللہ نے زلیخا سے 2 بیٹے عطا فرمائے اور ان 2 بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ سارے واقعات کو تفصیل سے سن چکے کہ زلیخا کیسی تھی ابتداً، پھر یوسف علیہ السلام کی محبت میں کیسے تڑپتی تھی، اللہ نے اس کی اس تڑپ کو قبول فرمایا۔ یوسف علیہ السلام اسے مل گئے اور یوسف علیہ السلام کے ملنے کے بعد اس نے کیسی سچی توبہ کر لی، کیسے صاحب ایمان بن گئی، کیسی ایماندار بن گئی کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بطن سے 2 بیٹے عطا فرمائے یوسف علیہ السلام کو، اور ان دونوں بیٹوں کو اللہ نے نبوت کے بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں رہنے والی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والی، پھر اللہ جل شانہ سے محبت کرنے والی، پھر سچی توبہ کرنے والی کو اللہ یوں انعامات عطا فرماتے ہیں۔ تو عنوان ہمارا عشق زلیخا ہے کہ زلیخا معشوق تھی، یوسف علیہ السلام کو عاشق بنانا چاہتی تھی، مگر یوسف علیہ السلام تو پاکیزہ تھے، ان کی صفائی تو اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دی کہ یوسف علیہ السلام کی طلب نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کی طلب نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام تو سچے تھے، مخلص تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اور پیغمبر سے اللہ جل شانہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہونے دیتے۔ پیغمبروں کی اللہ جل شانہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ پھر زلیخا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اللہ جل شانہ نے زلیخا کی بھی اس طرح توبہ قبول فرما لی کہ زلیخا کے بطن سے اللہ نے 2 بیٹے پیدا فرمائے اور 2 بیٹوں کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہ ہے کہ جب انسان کی سچی دل اللہ جل شانہ سے لگ جائے، سابقہ جتنی غلطیاں بھی ہو جائیں، اللہ جل شانہ سے جب بندہ معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ساتھ انعامات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کائنات کو یہ درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ مجازی عشق سے بچیں، حقیقی عشق میں اپنی زندگی بسر کریں اور حقیقی عشق اللہ جل شانہ کے ساتھ لگائیں، اللہ سے قرب حاصل کریں، اللہ جل شانہ سے تعلق جوڑیں۔ جو اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے ساری کائنات میں اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری محبتوں کو توڑ کر صرف اللہ کا بن جاتا ہے، ساری مخلوق اللہ اس کی بنا دیتے ہیں، ساری مخلوق اس کی خادم بن جاتی ہے، وہ مخدوم بن جاتا ہے۔ بس اللہ کو پانے کی کوشش کریں، سعی کریں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان ہمیشہ جو کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ قرب، اللہ کی محبت میں آپ کوشش کریں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہو گیا، دنیا میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ مزے